الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. آپ کا آج دروس میں جو ہے الدرس الثالث ہے نا، تیسرا سبق. دو اسباق الحمدللہ اس میں ہو چکے اور آج جو ہے تیسرا سبق ہے. تیسرے سبق کی جو ہے آپ اپنی جگہ اس میں دیکھ سکتے ہیں، پیچھے جو فہرست دی ہوئی ہے ان لیسنس کی. تو ایک تو اس میں تفضیل کے بارے میں بتائیں گے، اور کأن جو ان کی اخوات میں سے ہے، کأن اور لاکن، کأن اور لاکن اس کے بارے میں بتائیں گے. اور اسی طریقے سے العدد المرکب مع المعدود المذکر، عدد بتائیں گے جو مرکب ہے لیکن معدود مذکر کے ساتھ، جو مذکر یہاں سے معدود ہو. عدد ترتیبی بتائیں گے کسے کہتے ہیں، اور الیس کذالک یہ جو ترکیب ہے، الیس کذالک اس کا استعمال سکھائیں گے، اور ایہما کا استعمال اس میں سکھائیں گے اس تیسرے لیسن میں. ٹھیک ہے، تو بڑھتے ہیں ہم لیسن کی اور. سب سے پہلے جو ہے متن دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں، اس کے بعد تمارین وغیرہ. الدرس الثالث، تیسرا سبق. احمد ہے اور علی ہے، آپس میں کنورسیشن کر رہے ہیں، حوار جسے آپ کہتے ہیں، محادثہ. احمد احمد پوچھتا ہے کم طالبا فی فصلکم یا علی، تمہاری کلاس میں کتنے طالب علم ہیں اے علی. علی جواب دیتا ہے فی فصلنا 14 طالبا، ہماری کلاس میں 14 طالب علم ہیں. 14 14، 11 سے لے کر 19 تک جو ہے عدد مرکب کہلاتا ہے. اس کے بعد بھی لیکن یہاں پر یہ جو ہے غالباً وہی 11 سے 19 تک کا سکھائیں گے کہ کیسے آتا ہے عدد اور معدود ان کا. تمرین میں اس کو وضاحت واضح کر کے بتائیں گے. پہلے والے پارٹ میں تو انہوں نے جو ہے 3 سے لے کر 10 تک کا بتایا تھا، اور اب جو ہے 11 سے آگے تک کا بتائیں گے. صحیح. تو فی فصلنا 14 طالبا، ہماری کلاس میں 14 طالب علم ہے. مذکر ہے یہاں پر، ہے نا، طالباً. یہاں پر آپ فرق دیکھ رہے ہوں گے، معدود میں طالباً آ رہا ہے. فی الحال میں صرف قاعدے کو نہیں چھیڑتا، قاعدے کو میں بیان کروں گا تمرین میں ہی، آپ صرف متن دیکھ لیں اور ترجمہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. الطلاب، احمد کہتا ہے الطلاب فی فصلنا اکثر، اچھا تمہاری کلاس میں 14 ہیں تو لیکن طالب علم ہماری کلاس میں زیادہ ہیں. فی ہے اس میں 19 طالبا، 19 19 طالبا، اس میں 19 طالب علم ہے. یا علی، یا علی اے علی، مسم الطالب الجدید، ما یہاں پر استفہامیہ ہے، سوال پوچھنے کے لیے، ہے نا. ماں کی قسمیں ہیں بہت ساری، تقریباً 12-13 قسمیں ہے عربی میں ماں کی. اس میں سے ایک ہے استفہامیہ، جس کے ذریعے سے آپ سوال پوچھتے ہیں. تو مسم الطالب الجدید الذي جاء امس، اس طالب علم کا، اس نئے طالب علم کا نام کیا ہے جو کل آیا. اس نئے طالب علم کا نام کیا ہے جو کل آیا. مسم الطالب الجدید الذي جاء امس. تو کہتے ہیں علی اسمہ اسامۃ، اس کا نام اسامہ ہے. اسامۃ چونکہ اگرچہ مذکر کا نام ہے لیکن اس میں علامت مؤنث کی ہے، تو کسرہ کیوں. مسم الطالب ہے نا، اسم الطالبی مضاف مضاف الیہ، اسم الطالبی. ما تو ہو گیا، ما کا اس میں دخل نہیں ہے اعراب میں،
اسم الطالبی، اسی لیے کسرہ ہے یہاں پر، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور پھر الجدید کسی کی صفت ہے طالب کی، تو اسم الطالب الجدید، تو مسم الطالب الجدید جی. اسمہ اسامۃ، کہتے ہیں اس کا نام اسامہ ہے، اگرچہ اسامہ مذکر کا نام ہے، لیکن جس کی اس میں علامت جو ہے مذکر کی نا مؤنث کی ہے، اس لیے اس کو مؤنث ٹریٹ کیا جاتا ہے، اعراب کے اعتبار سے اس پر تنوین نہیں آتی اور کسرہ بھی نہیں آتا. دیکھو مؤنث صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، اس میں علامت پائی گئی مؤنث کی، لہذا اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ہم غیر منصرف، مؤنث کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ اس پر اعراب جب لاتے ہیں تو تنوین اور کسرہ کا نہیں لاتے، تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، علامات کا اثر ہوتا ہے. اور ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا کل کسی جگہ کہ ایک مرد تھا عورتوں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا بہت زیادہ کثرت سے، اور جو ہے ایک دفعہ سانپ نکل آیا تو عورتیں وہ تو معمولی کاکروچ دیکھ کے جو ہے ڈر جاتی ہیں، سانپ کو جب دیکھا تو سب نے کہا رے کسی مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ، یہ بھی کہنے لگا یہ مرد بھی، ہاں کسی مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ. عورت ایسے کہنے لگا تم تو خود مرد ہو، اس نے کہا اچھا میں مرد ہوں، یعنی بیچارہ اپنے مرد ہونے کو بھول گیا تھا. صحبت کا اثر ہوتا ہے. وہ طویل جدا، احمد کہتا ہے وہ بہت لمبا ہے. الیس کذالک، کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ الیس کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ isn't it like isn't it so، انگلش میں isn't it so، یہ اس کا اچھا ترجمہ ہے انگلش میں، isn't it so، الیس کذالک، کیا اسی طرح نہیں ہے، کیا ایسا ہی نہیں ہے، isn't it so، بلا، جی کیوں نہیں، ہاں. هو طویل جدا، وہ تو بہت جدا، یہ وہی تاکید ہے اس لیے منصوب ہے. هو طویل جدا، وہ بہت لمبا ہے. ولکن حامدا اطول منه، لیکن حامد اس سے لمبا ہے. اطول، یہ آپ کا افعال آ گیا ہے، اس میں تفضیل آپ نے پڑھا ہے، افعال کے وزن پر آتا ہے مذکر کے لیے، افعال تفضیل ہے نا، کمپیئر کرنے کے لیے، کمپیریٹو ڈگری بھی اور آپ کی سپرلیٹو ڈگری بھی، اور من کے ساتھ وہ آتا ہے افعال من، اسی لیے اطول من. انہو اطول طالب فی فصلنا، حامد جو ہے یہ ہو کی ضمیر اشارہ کر رہی ہے حامد کی طرف. انہو اطول طالب، یہ سب سے لمبا طالب علم ہے، فی فصلنا، ہماری کلاس میں. آگے پوچھتا ہے علی احمد سے ومن اطول طالب فی فصلکم، اور سب سے لمبا طالب علم کون ہے فی فصلکم، تمہاری کلاس میں. ومن اطول طالب فی فصلکم، فیجیب ہو احمد، تو احمد سے جواب دیتا ہے اطول طالب فی فصلنا ابراہیم، ابراہیم is the tallest boy, the tallest student in our class، ہماری کلاس کا سب سے لمبا طالب علم جو ہے ابراہیم ہے. اطول طالب، اس کو مضاف مضاف الیہ مانیں گے، اور ابراہیم کو جو ہے خبر مانیں گے، ٹھیک ہے، فی فصلنا اسی کے متعلق، اسی لیے ابراہیم بھی مرفوع آیا. تو اطول طالب سپرلیٹو ڈگری اسی طرح استعمال ہوتی ہے، تو اس تمرین میں ہم آپ کو سکھائیں گے کمپیریٹو ڈگری اس میں تفضیل میں، اور سپرلیٹو ڈگری یہ کیسے آپ استعمال کرتے ہیں. علی کہتا ہے احمد سے دفترو کا حاضہ یا احمدو، کیا یہ تمہاری دفترو کا حاضہ، کیا تمہاری کاپی یہ ہے اے احمد، کیا تمہاری کاپی یہ ہے اے احمد. ان خطک جمیل جدا، یقیناً تمہارا خط جو ہے بہت خوبصورت ہے. ماشاء اللہ، کیا ہی خوب ہے اللہ، ماشاء اللہ، یا جو چاہے اللہ، جو چاہا اللہ نے، یعنی ماشاء اللہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، ورنہ نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے نا.
العین حق، بخاری کی روایت ہے۔ تو کوئی بھی چیز اچھی لگے، بچہ اپنا یا کوئی عالم بات کر رہا ہے، استاد درس دے رہا ہے، اچھا لگا آپ کو، بہت اچھا، اس کے علمی نکات وغیرہ، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، بہت اچھی آواز اس کی، قاری قرات کر رہا ہے، بہت اچھی آواز اس کی، کوئی کشمیری جب سنتا ہے بس لوج تمس نظر کشمیری خطرناک ہے۔ ان خطک جمیل جدا، یقیناً آپ کا خط جو ہے، خط کے معنی ہینڈ رائٹنگ، خط۔ خطاط کہتے ہیں اس کو عربی میں، جو یہ خوش خطی کا وغیرہ ہوتا ہے، خطاط، علی گرافر وغیرہ۔ شکرن یا علی، یعنی اشکرو کا شکرن، یہ وہی ہے، مفعول مطلق ہے، اشکرو کا شکرن، اشکرو فعل یہاں پر محذوف مانیں گے، اسی کا مفعول مطلق ہے شکرن، اشکرو کا شکرن، شکریہ اے علی، تھینک یو اے علی۔ خطی جمیل، میرا خط تو خوبصورت ہے، میرا خط خوبصورت ہے، وخطو کا اجمل، لیکن اور آپ کا خط زیادہ خوبصورت ہے، یعنی میرے خط سے، اجمل من خطی، اصل میں یہاں پر پوری عبارت اس طرح ہے، اجمل خوبصورت ہے، لیکن کس سے؟ میرے خط سے، یہ دعویٰ تو نہیں نہ کر سکتا سب سے زیادہ خوبصورت ہے، پھر آگے بیان ہوتا کس سے، تو یہاں پر قرینہ ہی ہے، کانٹیکسٹ ہی ہے، میرے خط سے خوبصورت ہے۔ علی پوچھتا ہے من هذا الفتى الذي معك یا احمد، یہ نوجوان کون ہے؟ من کون ہے؟ تو من یہاں پر استفہامیہ، من هذا الفتى، یہ نوجوان کون ہے؟ الذي، الذي کیا ہے؟ الذي کو کیا کہتے ہیں؟ اسم، یہ آیا پیچھے کہیں دروس اول میں، اسم موصول آپ نے پڑھا اس میں؟ جی، تو یہ اسم موصول ہے نا، الذي، الذي معك، جو آپ کے ساتھ ہے، اے احمد، یا احمد، اے احمد، احمد یہاں پر منادہ ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اور منادہ مرفوع ہوتا ہے، كأنه أخوك، it seems as if he is your brother، كأنه گویا کہ وہ آپ کا بھائی ہے، گویا کہ وہ آپ کا بھائی ہے، كأن کے معنی گویا کہ، جیسا کہ، as if، like، as if he is your brother، یعنی لگ رہا ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہے۔ تو یہ كأن، یہ ان کی اخوات میں سے، ان، ان، كأن، لكن، لیتا اور لعل، یہ چھ جو ہیں، ان and its sisters، ان و اخواتها، ان اور اس کی بہنیں، ان، ان، كأن، لكن، لیتا اور لعل۔ تو ان کی آپ کو پتہ ہی ہے، ان کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، تو کأنہو، ہو جو ضمیر ہے یہاں پر منصوب ہے، لیکن جو ہے ضمیر مبنی ہے یہ والی رفع ضمہ پر، اور اخو اس کی خبر ہے اور وہ مرفوع ہے، اور اس میں رفع کی علامت واو ہے، اسے اعراب الحروف کہتے ہیں، حرف کے ذریعے سے اعراب کو ڈینوٹ کرنا۔ احمد کہتا ہے نعم، ہاں، ہوا اخی الشقیق، وہ میرا سگا بھائی ہے، شقیق کہتے ہیں سگا بھائی، سگے کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ اخی، پہلے دیکھو، اخی میرا بھائی ہے، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ، یہ ہو گئی خبر، ہوا ہو گیا مبتدا، اخی مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، اور پھر آگے اس اخی کی جو ہے یہ صفت بن رہی ہے الشقیق، سگا بھائی، سگا بھائی، کیسے؟ اخن تو دراصل یہاں پر مضاف ہے نا، اور وہ مرفوع ہے نا، اخن یہاں پر مرفوع ہے، یہ اخی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ زیر ہے یہاں پر مجرور جیسے، لیکن یہ یا کی وجہ سے ہے، یا کو جوڑنے کی، یا
جو متکلم والی یا ہے اس کو جوڑنے کے جو ہے یہاں پر کسرہ آیا ہے، لیکن اخن کی جو اصل حالت ہے چونکہ خبر ہے، خبر ہونے کی وجہ سے بھی مرفوع ہے نا، خبر ہونے کی وجہ سے دراصل یہ مرفوع ہے اور پھر آگے چل کر مضاف بن رہا ہے، تو خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، یہ ہوا اصل میں تھا آخن، اخن تھا نا اخن، لیکن آگے جوڑا انہوں نے میرا بھائی ہے تو ہوا آخی، تو یہ خا کے نیچے جو کسرہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے یا متکلم کو جوڑنے کے لیے ہے، تو اخن کی اصل اعراب جو ہے وہ رفع ہے، تو اسی کی صفت پھر آگے آ رہی ہے، کیونکہ صفت جو ہوگی وہ مضاف الیہ کی نہیں ہوگی بلکہ مضاف کی ہوگی، تو ہوا اخی شقیق، وہ میرا سگا بھائی ہے۔ ارے بھائی سگے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سگا بھائی، ریل بردر، ریل بردر، سگا بھائی، پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ علی علی پوچھتا ہے اکبر من کا ہوا ام اصغر، کیا وہ آپ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے وہ؟ اکبر من کا ام اصغر ہوا ام اصغر، کیا وہ آپ سے بڑا ہے یا وہ چھوٹا ہے؟ احمد کہتا ہے ہوا اصغر منی، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، وہ چھوٹا ہے مجھ سے، اصغر افعل کے وزن پر، صغیر سے یہ انہوں نے بنایا ہے اس میں تفضیل، اصغر، اور اسی طرح کبیر سے بنایا ہے اس میں تفضیل اکبر، اس میں تفضیل بنانے کے بھی کچھ اپنے قواعد ہیں، اپنی شرائط ہیں، 7-8 وہ شرطیں ہیں، وہ بھی آگے کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے۔ علی کہتا ہے فی ای مہجع انت یا اخی، آپ کس ہاسٹل میں ہے اے علی؟ مہجع ہاسٹل کو کہتے ہیں، جمع مہاجع۔ انت یا اخی، آپ کس ہاسٹل میں ہیں اے میرے بھائی؟ احمد کہتا ہے انا فی المہجع الخامسی، میں 5ویں ہاسٹل میں ہوں، مہجع، اور مہجع ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں، پٹمشی، تو فی الحال ہاسٹل، یہ ہجع سے ہے، ہجوع، دراصل ہجوع کے معنی آرام کرنا، تو مہجع آرام گاہ کو لفظی معنی اس کا آرام گاہ، اور پھر مختلف چیزوں کے لیے یہ جدید عربی میں استعمال ہوتا ہے، اصل میں احجع سے یا اسی سے حجع سے ہے، ہجوع کے معنی، اس میں مکان ہے، یہ مہجع سے نا حجع سے۔ ہاسٹل کے معنی تو انا فی المہجع الخامسی، میں 5ویں ہاسٹل میں ہوں، ٹھیک، ہوا بعید وهو بعید جدا عن المدرسة، اور وہ مدرسے سے کافی دور ہے، بعید جدا، دور ہے کافی مدرسے سے۔ علی کہتا ہے انا فی المہجع الثامن، میں 8ویں ہاسٹل میں ہوں، یعنی 8واں ہاسٹل ایک ہی اس میں ہوگا۔ مہجع کا ایک اور ترجمہ تھا، آپ کی بکس میں کہیں پیچھے لکھا ہے، جس کے بکس میں پیچھے سے ہو مہجع کا کوئی اور ترجمہ ہاسٹل کے علاوہ؟ جی یہ دراصل حجع سے ہے، حجع کے معنی سونا رات کو، ہجوع،
جی نہیں، ارے کسی کے بکس میں، آدھی بکس میں جو ہے پیچھے سے ہے نا یہ الفاظ معانی. تو چلیے ہاسٹل ہی مانتے ہیں فی الحال. تو انا فی المہجع الثامنی، میں 8ویں ہاسٹل میں ہوں، میں 8ویں ہاسٹل میں ہوں. اور وہ آپ کے ہاسٹل سے جو ہے وہ ہوا ابعد من مہجعکم، اور وہ زیادہ دور ہے. ابعد یہ بعید سے ہے، اور وہ ابعد اور وہ زیادہ دور ہے من مہجعکم تمہارے ہاسٹل سے. احمد ایہما احسن، احمد پوچھتا ہے دونوں میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے. ایہما، جب دو چیزوں کے درمیان یہ سلیکشن کرنی ہو تو ایہما، ایہما خیر، ایہما. اور یہ تو مذکر کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ایتہما آتا ہے، ایتہما. یہ اور یہ تو ہو گیا تسنیہ میں. اور جمع میں آپ کو پتہ ہے ایہم، لنبلوہم ایہم احسن عملا. اور اگر مؤنث ہو تو ایہن. ایون دراصل ہے اس کی اصل، ایون، ایون مطلب وچ، کون سا، ایون کون سا. ٹھیک، تو ایہما احسن، ان دونوں میں سے خوبصورت کون ہے، زیادہ خوبصورت. یہ المہجع الخامس احسن، 5واں ہاسٹل جو ہے the fifth hostel is more beautiful. کیوں؟ فإن غرفه اوسع، اس لیے کہ اس کے کمرے، غرفتن کی جمع میں نے آپ کو غرف دروس اول میں لکھائی ہے، غرفتن کی جمع ہے یہ غرف، اس لیے کہ اس کے کمرے زیادہ وسیع ہیں. اوسع وسیع ہیں، وسیع کی ہے یہ اس میں تفضیل اوسع. they are more کیسے کو پٹھی ہے اچھا انگریزی لفظ ہی ہوا. اوسع کے معنی وسیع، زیادہ وسیع ہیں، کشادہ ہیں، کشادہ، سمجھے. براڈ تو نہیں کہیں گے انگریزی میں. ونوافذہ، واسٹ، واسٹ ہے، سمجھے، واسٹ. ونوافذہ اکبر، نافذۃ کی جمع نوافذ، and its windows are bigger، یعنی من نوافذ ذلک المہجع، اس مہجع سے، اس ہاسٹل سے اس کی نوافذ یعنی ونڈوز جو ہے وہ بڑی ہیں. ومراحضہ انظف، اور اس کے ٹوائلٹس، مرحاض کی جمع مراحیض، دروس اول میں آیا ہے یہ، وہ انظف ہے، they are more clean. ہونے بھی چاہیے ٹوائلٹس، باتھ رومس جو بھی ہاسٹلس وغیرہ. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ چاہے یہ آپ کے کالج یونیورسٹیز ہوں یا جو ہے یہ مدارس وغیرہ ہوں، ان کے باتھ رومس، ٹوائلٹس یہ بالکل صاف نہیں ہوتے. تو یہ نظافت کی علامت نہیں ہے، مسلمان ایسے نہیں ہوتے گندے. والسرور التي فيه اجمل، اور جو سریر یعنی مسہریاں یا بیڈز، سریر کی جمع بیڈز ان میں ہیں، التی چونکہ سرور جمع ہے غیر ذوی العقول کی، لہذا اس کے لیے جو اس میں موصول استعمال ہوگا، یا آپ کو پتہ ہے اس میں اشارہ یا ان کی خبر وہ واحد مؤنث. تو التی فیہ جو اس میں ہے، اجمد وہ زیادہ خوبصورت ہیں. تو یہ اس کا ہو گیا متن آج. کل تمارین اس کی، اور اس میں وہ قواعد آئیں گے عدد معدود کے بارے میں، اور اس میں تفصیل کے بارے میں انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. یہ لمبا ہے، لہذا اپنی جگہ پر اس کو پڑھ کے آئیے گا اچھی طریقے سے. اس میں تقریباً یہ 13 سوالات ہیں، اس کو اچھی طرح پڑھیے گا. کوشش کریں گے ہم کل اس کو ختم کرنے کی. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.